سیدہ طاہرہ زہرا، سیدہ طاہرہ زہرا، خدا راضی علی راضی، خدا راضی حسن راضی۔ ایام فاطمیہ 20 دنوں پر تاریخ کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ 3 اور 13 یا 14 15 میں یا یکم اور 2 3 4 5 میں ادھر ادھر ہو سکتے ہیں۔ باقی جتنی بھی مناسبات ہیں ان کے لیے دنوں کے حوالے سے ہے، چاہے مہینہ 30 دن کا ہو یا 29 دن کا ہو۔ لیکن ایام فاطمیہ میں تاریخ میں 2 قسم کی روایات ہیں جن سے متعلق ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اس کی گنتی ہمیں 28 صفر سے شروع کرنے چاہیے کہ تاریخ میں یہ ہیں وصال و رحلت پیغمبر گرامی اسلام کی بات، خاتون جنت آپ کی چہیتی اور لخت جگر بیٹی، یا 75 دن، بعض انتہائی قلیل اور قول قیل کے حوالے سے
65 یا 45 دن، جو اکثر روایات کے متعلق 75 دن یا 95 دن ہے۔ حق زہرا اور حق کے لیے زہرا، یہ موضوع ہے۔ حق زہرا کیا ہے؟ حق کے لیے زہرا نے کیا کردار پیش کیا ہے، کون سا حق تھا؟ تو مختصر کر رہا ہوں کیونکہ اشروں پر محیط یہ مجالس ہونی چاہیے۔ ابھی ماحول فراہم کرنے کی ضرورت ہے، واقعاً کرنے کی ضرورت ہے، اور کچھ بھی نہ کر لے۔ تاریخ کے حوالے سے بہت سارے اگر آپ دیکھیں مجالس کو سادگی سے آپ ماحول میں مناتے جائیں، خود بہت دنیا میں پھیل جائے گی، دنیا اس کے پیچھے ضرور آ جائے گی۔ ہمیں کسی کے نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن ہم یہی ہے، ایک سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے، ضرور ذہن میں آنا چاہیے، ہر صاحب شعور آدمی کے ذہن میں ضرور یہ بات ہونی چاہیے کہ اتنی عمر نہیں تھی، تاریخ میں ہے۔ آپ یہ دیکھیں، بعثت رسول کے بعد سے آپ کی ولادت ہے، مدینہ کے اندر 8 سال ہے، مکہ کے اندر 8 سال ہے، مدینہ میں 10 سال ہے، ٹوٹل 18 سالوں پر محیط زندگی۔ سادات کرام سے معذرت چاہتا ہوں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، اتنے ایک چیز ذہن میں ضرور آتی ہے، کسی بہت بڑے کی جدائی میں کسی عزیز کے لیے وہ بہت دھچکا لگتا ہے، دل پہ بہت بوجھ آتا ضرور ہے۔ تاریخ انبیاء میں ہے، آپ یہ دیکھیں، تاریخ انبیاء کا سلسلہ ہے۔ حضرت آدم روئے، اتنے روئے کہ حضرت حوا سے جدائی میں، نبی ہوتے ہوئے، زندہ ہوتے ہوئے حضرت حوا کی جدائی میں کہتے ہیں 40 سال یا 40 دن مسلسل روتے رہے۔ حضرت نوح روتے رہے، خوف خدا میں روئے۔ حضرت یعقوب حضرت یوسف کی جدائی میں روتے رہے، 40 سال روتے رہے، وہ بھی ہے کسی عزیز کی جدائی میں۔ تو یہاں انہی رونے والوں میں البکاؤن 4، سب سے زیادہ تاریخ میں رونے والے 4 ہیں۔ ان میں ایک نام آتا ہے بنت رسول کا، یہ تاریخ میں تو ہے، تاریخ میں ہے، بہت زیادہ روئیں اور رونا بھی برداشت نہیں ہے۔ میں آپ کا ایک جملہ جو خواتین کی مجلس میں بہت سارے، اگرچہ میں علماء کرام پہ تنقید میں نہیں کر سکتا، لیکن تاریخ میں بیان کر سکتا ہوں کہ خواتین مجالس میں آواز کے ساتھ رونے سے، کچھ لوگ کہتے ہیں آواز سے نہیں رونے چاہیے۔ اگر رونا آواز سے نہیں ہے تو زہرا چپ چاپ سے روتی تو لوگوں کو تکلیف نہ ہوتی۔ گریہ میں اتنی طاقت ہے، کسی کو عزیزوں کو کوئی نہیں، جہاں ظالم ہوگا گریہ کا اثر ظالم کے دل پہ ہوتا ہے، آپ نام نہ بھی لے لیں، جہاں ظالم ہوگا گریہ میں اتنی طاقت ہے، ظالم کو ظاہر کر کے رکھے گا یہ گریہ۔ آپ چپ چاپ سے روتے رہے، آپ رو رہے، اتنی سارے مجالس کے لیے، عزاداری کے لیے رکاوٹیں کیوں کھڑی کر رہے ہیں؟ روتے ہم ہیں نا، ماتم ہم کرتے ہیں نا، لیکن کیوں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں؟ اس لیے رونے میں اتنی طاقت ہے کہ ظالم کو ایکسپوز کرتا ہے، اس لیے ظالم سے جو بھی مربوط ہوگا اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ سادگی سے ایام فاطمیہ کو مانتے جا، لیکن سوال تو ضرور ذہن میں آتا ہے، 20 دنوں کے عرصے میں اتنی کمزور ہو گئی تھی کیا؟ چل پھر بھی نہیں سکتی کیا؟ ہاتھ میں عصا لے کے چلنے کی اگر ہو جائے حالت تو کچھ تو ہوا ہے نا، کچھ تو ہوا ہے، یہ اسی طرح تو نہیں ہو گیا ہوگا۔ واللہ یہ آپ کا رونا صرف نہیں، شاید واقعی کربلا کے بعد ہر ائمہ کے مصائب، ہر ائمہ کی مصیبت ہر ایک کے لیے ناقابل برداشت مصیبت ہے، لیکن اللہ کا حکم تھا تو برداشت کیا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، صرف آپ نہیں روئے ہیں، یہ پیغمبر اسلام کے رحلت کے بعد سے اسلام کا سب سے بڑا سانحہ تھا، 14 معصومین روئے ہیں، سارے ائمہ روئے ہیں۔ واقعی کربلا اگر آپ دیکھیں، امام حسن اور امام حسین پیغمبر اسلام کی دنیا سے رحلت و شہادت کے بعد واقع ہو گیا تو اس وقت روئیں، حضرت زہرا نہیں روئی، ہاں واقعے کے ہونے کے بارے میں روئی ہیں
گریہ کیا ہے، لیکن واقع ہونے کے بعد باقی 9 امام روئے ہیں، لیکن ایام فاطمیہ وہ ہیں جن پر تو سارے ائمہ رو پڑے، جن کی ماں پر اگر دیکھیں جوان میدان میں جائیں کوئی مسئلہ نہیں، شہادت آخری، لیکن کسی کی ماں پہ اس حد تک کا ظلم ہو، یہ تاریخ میں اگر ہمیں دیکھنا چاہیے اتنی مظلومہ زہرا کیوں ہو گئیں، اتنی مظلومہ کیوں ہو گئی۔ اگر آپ دیکھیں حق زہرا کے لیے واللہ خطبے کو آپ مطالعہ کر لیں تو میں 4 خطبات کی ذکر کروں گا جو آل محمد کے تشیع کا جو عقیدہ رکھتے ہیں ان کے لیے کم از کم 4 خطبات کا بچوں تک کو سکھانا چاہیے، پڑھنا چاہیے، ان کی سمجھ آنی چاہیے۔ 4 خطبے، ایک خطبہ غدیر پیغمبر ہے، وہ ہر ایک کو ازبر ہونا چاہیے۔ خطبہ غدیر پیغمبر کیا ہے؟ ایک خطبہ شقشقیہ، تیسرا خطبہ نہج البلاغہ کا مولا علی علیہ السلام کا، وہ ظلم و زیادتی کے خلاف احتجاج کا خطبہ، اس خطبے کو ہمیں یاد ہونا چاہیے، اس کے متعلق ہمیں جاننا چاہیے۔ ایک خطبہ فدکیہ حضرت زہرا، 3 گھنٹے تک دربار میں رہ کر زہرا خطبہ ارشاد فرماتی ہیں، اس خطبے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان خطبوں نے تشیع کو زندہ کیا، ولایت کو زندہ کیا ہے، آج تک زندہ رکھا ہے اسلام کو۔ ایک انتہائی درد برا خطبہ ثانی زہرا عقیلہ قریش زینب کبریٰ کا دربار یزید کا خطبہ ہے، ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے عزیزان محترم واللہ۔ لہٰذا حق زہرا کے لیے زہرا نکلے کیا ہے؟ ظاہری طور پر ہم سنتے ہیں یہ تاریخ کے مختلف مستند تواریخ کے اندر موجود ہے کہ ایک چیز یہ ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے بابا نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ کا جب حکم ہوا، آیت نازل ہو گئی تو پیغمبر اکرم کو حکم ہوا کہ اپنے رشتہ داروں کو ان کے حقوق دے دیں، تو پیغمبر نے سب سے پہلے جو آپ کو بطور عطیہ، یہ کوئی جنگی غنیمت نہیں ہے، پیغمبر کو عطیہ شدہ یہ جو املاک ہے، جائیداد ہے، آپ نے سب سے پہلے اس پر عمل کیا، اس آیت پر، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو یہ عطیہ کر دیا، ہبہ دے دیا، پیغمبر کی زندگی میں قابض بھی ہو گئی۔ یہ تاریخ کا حوالہ ہے، آپ مختلف تواریخ میں دیکھیں، اس کے پروف کے لیے آپ دیکھیں بہت ساروں نے، آپ اس کو دیکھیں کہ اتنے متضاد ہیں، لیکن سب سے پہلے تو آپ اس کو دیکھیں نا، زہرائے مرضیہ صدیقہ کبریٰ سب مانتے ہیں، کیا صدیقہ کبھی نعوذ باللہ کسی ناحق چیز کا مطالبہ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی، معمولی سی اس کے لیے نہیں، لیکن حق کو دنیا کے سامنے زہرا یہ بتانا چاہتی تھی قیامت تک کے لیے مجھ سے حق چھینا جا رہا ہے، حق کے لیے اٹھنا چاہیے۔ 2 چیز یہاں پر میں ذکر کروں گا، جو حق ہے، ایک حق زہرا کے لیے، ایک حق کے لیے زہرا دربار میں گئی، 2 چیزوں کا آپ ذہن میں رکھیں، آپ نے خود مطالعہ کرنا ہے، میں تو اشارہ کرتے ہوئے جاؤں گا کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ حق زہرا کے حوالے سے ظاہری طور پر یہ ہیں کہ جو اپنے باپ کی میراث کا ازروی قرآن 3 گھنٹے کی دلیل کے ساتھ، مستند دلیلوں کے ساتھ، قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت زہرا حاکم وقت کو جواب دے کر اپنے مدعا کو حاکم وقت سے آپ اقرار کرواتی ہیں، لیکن دینے پہ بھی آ جاتی ہیں، دینے کا اقرار بھی کر لیتا ہے، لیکن بیچ میں کوئی اور رکاوٹ آ گئی اور شخص جس نے اس تحریر کو پھاڑ دیا ہے، یہ حق منوا چکے۔ ایک تو یہ مرحلہ یہ بخدا نہیں آنا چاہیے تھا نا، بخدا نہیں آنا چاہیے تھا مسلمانوں کو، اگر اللہ کے نبی سے اگر وفادار ہوتے، اگر اللہ کے رسول کے اگر کلمہ گو کا اگر حق ادا کر لیتے تو ان کی چہیتی بیٹی کو دربار تک آنے کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے تھی۔
جس کے بارے میں پیغمبر کیا فرما کے گئے؟ ام ابیہا. یہ ویسے نہیں ہے کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کو محبت کی وجہ سے کہا ہو، نہیں. قرآن مجید میں سورہ الاحزاب میں آیت ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم ہے، یعنی پیغمبر کو حق حاکمیت حاصل ہے مومنین کے نفسوں پر اپنے آپ سے بھی. اس کو کہتے ہیں حق اولویت، جسے معنی ولی کا بہترین اور کامل ترین مصداقی ہے حق اولویت، جس کو اگر آپ دیکھیں خطبہ غدیر میں پیغمبر بار بار اس سے استدلال بھی کر رہے ہیں. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے خطبے میں بھی ان کا اشارہ ملتا ہے. تو حق اولویت ہے، النبی اولا، حق حاکمیت بہتر ایسے تھے. ہماری جنم میں آپ کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. کل ہمارا بھی انشاءاللہ عقیدہ ہے جب مولا امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کا ظہور ہوگا، یہ ہمارا عقیدہ، ہم انتظار میں ہیں. امام کے اعلان نصرت کے فوراً بعد اپنا سب کچھ چھوڑ کر جانا پڑے گا. اس کو کہتے ہیں حق اولویت. ہم اپنے چاہت کو ایک طرف رکھیں، امام کے اعلان کو جب امام اعلان کر لیں تو باقی ساری چیزوں کو چھوڑ کر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہونا چاہیے. کیوں؟ یہ حق اولویت ہے. نفس چاہتا ہے جسم بچ جائے، لیکن حکم امام نفسوں پر بھی حاکم ہے کہ ہمیں مرنے کے لیے نکلنا چاہیے، جو نہیں نکلے گا دین سے خارج ہو جائے گا. ہم یہی کہتے ہیں مولا امام حسین علیہ السلام کے آخری اتمام حجت کے بعد سے جو آپ کے اعلان پر اتمام حجت پر نصرت کے لیے نہیں ہے وہ دین سے خارج ہے. جتنی نمازیں پڑھیں حجت خدا کے نصرت کے لیے جو نہ پہنچیں، ہمارے عقیدے کی روشنی میں دین سے خارج ہے. تو یہ حق اولویت پیغمبر، یہ خداوند عالم نے پیغمبر کو یہ حق دیا تھا کہ مومنین کے نفسوں پر ان سے بھی زیادہ حق اولویت پیغمبر کو ہے. اور یہ پیغمبر یہ فرماتے ہیں کون سی حق اولویت؟ پیغمبر غدیر میں یہ فرما رہے نا، من کنت مولاہ، جس حق اولویت کے لیے تم مجھے سمجھتے ہو، میرے اوپر عقیدہ رکھتے ہو، فہذا علی مولا، اسی انداز میں آج سے علی تمہارے پر حاکم ہوگا. یہ ہے عزیزان محترم حق اولویت. پیغمبر کو یہاں حق حاکمیت ہے تو پیغمبر اس کو حکم خدا سے منتقل کر کے جاتے. اس کی اتنی تاکید تھی، میں آپ کو اس کی طرف حق کے لیے فاطمہ نکلی ہے تو کون سا حق تھا؟ جو دین کا حق تھا. اپنی جاگیر کے حق اپنی جگہ، دین کا حق یہ تھا جس ولایت کو بچانے کے لیے پیغمبر اکرم کو یہ حکم ہوا تھا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، میرے رسول اگر آپ بھی نہ پہنچائیں تو آپ نے کار رسالت کا کچھ بھی نہیں کیا. رسول پر فرض تھا اس حق کو پہنچانا، رسول پر فرض تھا حق کو پہنچانا. جب رسول کے بعد سے اس حق پر آج آ گئیں تو بچانے کے لیے سب سے پہلے زہرا میدان میں نکلی. اس کے لیے آپ تاریخ میں دیکھیں، تاریخ میں یہ دیکھیں کہ جب حاکم وقت نے کہا تھا دے دو دے دو یہ حق زہرا کے مقابلے میں ہمارے پاس کوئی ایک ہی چھوٹی سی روایت جس کے بہت ساری جو ہے روایت کے سند ہے وہ ضعیف ہے. نحن معاشر الانبیاء پیغمبر کے حکم ہے، لیکن قرآن مجید سے زہرا مرضی اس کو ثابت کر چکی، تو مجبور ہو گئے اور دینے پہ قائل ہو گئے. لیکن یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاؤں اس حق کے لیے زہرا نکلی تھی. اسی کے ساتھ ساتھ آپ پیغمبر کی رحلت کے بعد 40 دن تک مولا علی علیہ السلام کو ساتھ لے کر ہر اہم ترین صحابہ کرام کے گھر گھر تک گئے. حمایت کر لو، اس حق کو کیوں چھپا رہے ہو؟ تم سب میدان غدیر میں موجود تھے، آج کیوں سارے اندھے بنے ہوئے ہیں، کیوں بہرے گونگے بنے ہوئے ہو؟ لیکن ماحول ایسا کریٹ ہوا تھا کہ اپنے ایمان کو چھپا کے لوگ بیٹھ کر شاید مومن بننے کی کوشش کر رہے تھے. ایمان چھپا کے مومن نہیں ہوتا، جہاں ایمان اظہار کرنا ہوتا ہے جب تک اظہار نہیں کرے گا وہ مومن نہیں ہوتا. آپ اس کو مصلحتوں کے شکار کر کے نہیں، اس لیے
فاطمہ آگے نکلی اور اس حق کو منوا کے اپنے میراث کے لیے حق کو منوا دیے، لیکن حاکم وقت کی طرف سے کیا جواب ملے اس کو آپ غور سے سنیں۔ یہ تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، ہم اس فدق کو واپس کر سکتے ہیں، لیکن یہ دیکھو اگر آج فاطمہ کی دلیلوں سے مغلوب ہو کر حکومت اس کو ہاں میں ہاں ملائے، کل علی کی ولایت کی بات چھڑ جائے گی۔ اگر حق زہرا کے لیے آج اس کو مان جائیں تو کل ولایت علی کے لیے، امامت و خلافت علی کے لیے یہاں پر مقدمہ دائر ہو جائے گا۔ اس سے بہتر ہی اسی کو دباؤ تاکہ ولایت بھی دب جائے، لیکن دبنے نہیں دیا۔ زہرا نے اتنی قربانی دی کہ اس حق کے لیے اپنی آخری سانس تک قربان کر دی۔ پیغمبر ویسے نہیں فرما رہے ہیں کہ بحیثیت ایک باپ کے بیٹی کو میرا حصہ ہے یا میرے ماں ہے۔ ماں اس لیے نہیں کہا کہ اس آیت کے اگلے حصے کو میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہاں حق ولایت کے لیے فاطمہ نکلی، مقام عظمت کے لیے۔ آپ یہ دیکھیں اتنی عظیم خاتون کی عظمت کے بارے میں چھوٹی سی ذہن میں ہوتا ہے تو تصور آ سکتا ہے۔ جب قرآن مجید میں آگے ازواج نبی کو امہات المومنین کہا، ظاہر ہے امہات المومنین بمعنی اس کے ہیں میراث میں ایک دوسرے کے حصہ دار نہیں بنیں گے، دوسری جو محرم ہے ایک دوسرے کے محرم نہیں بنیں گے۔ جو پیغمبر کی ازواج ہے ان کا احترام ضروری، اور ان سے امت کا کوئی شخص نکاح نہیں کر سکے گا۔ یہ ہے امہات المومنین کا جو قرآن کے کنٹیکس میں جو بات ہے وہ یہ ہے۔ ان کے آگے رشتہ دار سارے کسی کے لیے محرم ہو، ان کے خالائیں ان کے لیے محرم ہو، ادھر یہ نہیں ہے۔ پیغمبر کی ازواج امہات المومنین ہیں تو کہے ظاہر سی بات ہے امہات المومنین کی ایک شان ہے، تو اس شان سے شاید زہرائے مرضیہ کی شان کو پیغمبر یہ بتانے کے لیے میری بیٹی آپ اس کو محسوس نہ کر لینا کہ قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی ہیں کہ امہات المومنین کو اللہ نے درجہ دیا ہے۔ اگر امہات المومنین کا لقب دیا ہے تو تھوڑے سے ذہن میں میری بیٹی کے یہ بات تھوڑا سا تشویش کی نہ ہو، اس لیے فرمایا ٹھیک ہے امہات المومنین، اگر ازواج پیغمبر امہات المومنین ہے تو بیٹی آپ دل میں محسوس نہ کرنا فاطمہ میری ماں ہوئے، ابنتی فاطمہ ام ابیہا۔ یہاں اس کنٹیکس میں ہے یہ بات کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، یعنی فاطمہ کی شان ان سے بھی زیادہ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں اتنی عظیم خاتون جو حق کے لیے نکلے، یہاں پر تو ایسا ہونا چاہیے تھا بات فاطمہ جو کہتی ہے اس کو بغیر دلیل کے ماننی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے فاطمہ پیغمبر کی رسالت کی دلیل ہے۔ فاطمہ صرف گواہ نہیں چاہیے، وجود فاطمہ عظمت و عصمت و اگر دیکھے تو رسالت و نبوت نبی کی دلیل ہے فاطمہ۔ میں مانتا ہوں ان کا رسالت نہیں ملی، لیکن شریک کار رسالت ہے فاطمہ۔ فاطمہ کے بغیر نبی کی شریعت ادھوری ہے، فاطمہ کے بغیر نبی کی نبوت ادھوری ہے۔ عزیزان محترم، تو یہاں فاطمہ سے جواب سوال ہونے کا مرحلہ ہی نہیں آنے چاہیے تھا۔ کیوں؟ آپ کو میں ویسے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کی روح سے ہے۔ جب نصارہ یہ نجران سے مقابلہ ہوا تو اسلام کی حقانیت کے لیے پیغمبر کسی اور کو نہیں، نساء کی منزل کا فاطمہ کو لے کر جاتے ہیں۔ یہ دلیل حقانیت رسالت ہے۔ کیا وجود فاطمہ، کیا فاطمہ نے وہاں پر کوئی بیان دیا؟ نہیں، وجود زہرا عظمت و حقیقت اسلام و رسالت کی دلیل ہے، ان سے دلیل پوچھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ جہاں فاطمہ ہے وہاں دین ہے، ایک اس حق کے لیے، دوسرے علی کے ولایت کو بچانے کے لیے زہرا میدان میں، اسی لیے کہتے ہیں حریم ولایت کو بچانے کے لیے سب سے پہلی شہید فاطمہ ہے۔ اتنی زہرائے مرضیہ کے دل پہ یہ بات اثر کر گئی، بار بار پوچھتے تھے پیغمبر کی بات آپ نے سنا ہے؟ ایک دن علی سے پوچھتی ہیں، علی
حالات ایسے ہو گئے، میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ تو فاطمہ، جس علی کی ولایت کو نبی پر فرض، جس علی کی ولایت کو پہنچانا بچانا زہرا کی ذمہ داری، تو علی کا یہ جواب سن کر فاطمہ کیسے خاموش بیٹھ سکتی تھی؟ مولا علی نے جواب دیا، بنت رسول، یہ تو کوئی آسان مرحلہ تھا کہ میں سلام کرتا ہوں تو جواب نہیں دیتے۔ لوگ مجھے سلام کرنا تو اپنی جگہ، میں سلام کرتا ہوں، لوگ مجھے جواب نہیں دیتے۔ ایسے ماحول میں فاطمہ کو نکلنا تھا نا۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے، ایسے ماحول میں تمام کتب اہل سنت کی تاریخ قدیم کتابوں میں، لیکن کچھ چیزوں کو چھپا کے رکھا ہے کہ حکومت کی طرف سے یہ دھمکیاں آ گئیں، اگر یہ باہر نہ آ جائیں ہم اس گھر کے دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ کیا یہ قابل برداشت ہے کہ بنت رسول، جس کے لیے روزانہ رسول جس دروازے پہ آ کے سلام کریں، ملائے اعلیٰ کے فرشتے بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، کیا یہ شان ہے؟ یہ لفظ ہے، باقی کہتے ہیں جی آگے نہیں، طبیعی موت دنیا سے گئے ہیں، یہاں تک تو ہے نا۔ واللہ کسی اہل سنت دانشور نے یہ لکھا ہے، کوئی آ کر کسی مورخ سے، عالم سے پوچھا، آپ مجھے یہ تو بتا دیں، زہرا کے در پر لوگ آئے تھے، آگ لگانے کی دھمکی دی تھی؟ تو انہوں نے کہا یہ تو ملتا ہے، آگ لگائی نہیں لگائی یہ نہیں، بس کرو بس۔ نبی کے دروازے پر جب دھمکیاں دینے آئی تو آگ لگانا بھی بعید نہیں ہے، آگ لگا چکے ہوں گے۔ واقعاً آپ یہ دیکھیں، وہ گھر جس میں فرشتوں کا آنا جانا رہے، وہاں پر وحی نازل ہو جائے، رسالت کی آوازیں ہو، اس در پر یہ حالت صورتحال کا پیش ہونا زہرائے مرضیہ کے لیے کتنی سخت مرحلہ ہے، آپ اس کو ذرا سوچیں۔ لیکن ان کے علاوہ یہی نہیں، بلکہ زہرا کی زندگی کو اگر آپ 3 حصوں میں تقسیم کر لیں، 28 صفر سے پہلے، 28 صفر سے لے کر آج تک کی تاریخ، آج کے تاریخ کے بعد سے لے کر آج تک کی تاریخ کو اگر دیکھیں تو واللہ یہ 20 دن کا عرصہ اتنا سخت تھا، جب آخری ایام آج کے شاید یہ اس مہینے کی 2-3 تاریخ آ گئیں، تو میں مختصر کر رہا ہوں، آپ انشاءاللہ ان موضوعات پہ آپ غور کریں گے ضرور۔ حق زہرا کیا ہے، حق کے لیے زہرا نے کیا کیا ہے، اس پر غور کریں ضرور، کتابوں کا مطالعہ کر لیں۔ لیکن یہی ہے، زہرا مرضیہ ساکھوری بھی آپ پہ آخری سرخ پہ سیالین بھی قربان بسم۔ اور گوئے کا چھن تھن پھوسا بعید مین، واللہ محسن شہید سوزر دن مین۔ تاریخ گامین اور بھی سیوت نی کا ناراض نگل خواہوں چکھن کنگی جنازی کا مکیوں، چام سے سنیلت سست سک پیغمبری بہت چو سنیلت چام سے سست۔ لیکن مصائب کو نیالہ کو صدقہ صرف یالا امیر المومنین لبس پی وسیعت پوی جملے انگیس نقل بے دہن یالا مجلس ختم یانگ خوام آتم بے اس زہرا سنینگی یوک انشاءاللہ۔ امیر المومنین زہرائی خدمت لتھن منکا ظلمیوں لو یا علی انگی کبوتھل سو سنم آپ شوقیانگی۔ ngana ya barbege wakbongi ngorthon fatsoxchi yot chazar wa nangala babangi lamla tonzana kasal bi umabi mi od zahra ilayya ya shoghma shoghze شاید دیرین ہس کے من نگنا یانا بربے گو دیانگ صبر بیوس دبنا واللہ آنگو زیزینی آلتاس نارن دیت سے خشی کا سوسپین پا اما دنیا دی دومبر گوئے کتھن پھول دیت سے زہرائی مرضیہ اشن لن ممیت اون چکا سل بیوت ابو الحسن نیس ٹوکبو بیوں پھیل جالا حنتنی وکفنی وغسلنی وکفنی ودفنی باللیل علی یانگا لحنود من یانگا سہمہ بیوس
Yang ala kafans ko ni yang salada pun Ali. Daksan tak Ali la sangozin met. Ali la sangozin met Zahra salada pun bocha be Hazrat. Ali la daf ghusl min bocha Hazrat kasal mi wasiyatinu. Devane wasiyat bochi kasal mi wat. می od حسن حسین زینب و کلثوم داستان سنچه یدی الله خصوصی خیال yok یولو مچوک روایتی یود جو تاریخی یود شتروغ بیومی وقلا امام حسن امام حسین لزهرای مرزیه سا ناشید به چی داتان سے چگلو یدامی یاد کنده شخص کو چی زره چه حضر ونا زیزی استرو بیومی وقت با داستان بلبیس یاد بنا میتیا غصان سے زهرای وصیت پا یالتاس نارنا امیر المومنین ملکوس یالا دوسه مرسیین سکوس چا yang sahma bios yang kafans kon challa dafun bios ni mi yod kon languma chug yola khayal yok waqt badene marhale thon yala masaib gama koset Zahra marziya gyure waqalla stroq pa bimi waqalla Hasanain samet palo Amir al-Mu'minin samet pa chi wajah chi ga Zahra sa amhe siyase fizza na iska yod ngadi kamera bin son sena zikr zerenduat ni zikr na tahlil iskat po ban so na yadan ni khabar len ni stroq pa yo parwas so fin Zahra zikr na tahlil o takbir iskat po khatam guana ہمیز نفیزہ سلطانہ روح پا پرواسو سمیت سک فریاد بس زینب کلثوم حسن حسین لسکت زر کیوں منکا سلمی اولو ہوا اممہ میود کن گاما فریاد بت امام علی علیہ السلامی فیق بوسا شامی من چھنی من بو یخلو چازو نے زہرائی وسیعت دیوت چھن لدفن بی حضرے چھنی منیاس قبر تیار سو امیر المومنینی زہرائی جنازو تیار سو سے دنیا دیکھ شمین عزیز کل لغدول تند واللہ دے مرحلو چو حضرت امیر المومنینی کا یا مرحلے ما یولو چازر من زہرا کا ظلمی اسد پانگی یتیم کن لخیال یو خیانگو ما چک زرے علی لما کھوک زرد واللہ جنازو تیار گوانا علی کا سلمی قد اشہد اللہ واللہ خدا چھبجی جا سے بیان بیت انہا زہرائی جنازہ بھی طرف نہ چی سوزو نہ حنت و انت دنے غو اس کا چی بیوں حسن حسین زینب و کلثوم جنازہ بھی شدات ہن منا کفنی ناجو نہ دنے اس کا چی اوس مسکتی خرجت یدیہا فی اغلق اس کا کفنی نہ پیوں وزمتہما الى صدرها ملیہ زہرا سا حسن حسین بن حلزدم سگزرن بالحسن حسنین یغسکت بکوسے حسنین یغسکت بکوانا زہرای مرضیہ سبڑا لزدم سے نفریاد بیت خنمین علی لنداولو یا علی یعنی شخ میں کبر بن نفس من نفرشتگا ماسا مسلح عبادت وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون علی آخری وقل لیوکا سلمی اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون زہرا ببلنگی سلام پیوزیر غل امانت پہ حفاظت مسوزیر سيعلم الذين
مرغوب